ایک بھائی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ انہیں بروز قیامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا کامل یقین ہو گیا۔ بلا شبہ مجھے پہلے بھی شفاعت کا انتہائی یقین تھا جو اب مزید پختہ ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سامعین انفو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرا دوست اپنے ماضی کے گناہوں پر ہر وقت نادم رہتا اور پریشان رہتا تھا۔ میں، میرا بھائی اور دوست، ہم تینوں اکثر اکٹھے ہوتے تھے۔ میرا دوست جب بھی پریشان ہو کر کہتا کہ یار میرا کیا بنے گا، مجھے کیسے چھٹکارا ملے گا، وہ جب بھی مجھے یہ بات کہتا تو میں ہمیشہ اسے یہی بات کہتا کہ پیارے فکر نہ کرو، حضور بچا لیں گے۔ حضور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی۔ میرا دوست یہ سن کر تھوڑی راحت محسوس کرتا اور میرا بھائی جو عالم بھی ہے یہ سن کر مسکرا دیا کرتا تھا۔ میں خود حافظ قرآن ضرور تھا مگر عالم نہیں تھا اور نہ ہی میرے کوئی خاص اعمال تھے، لیکن پھر بھی ان تین چیزوں پر میرا ایمان حد سے زیادہ تھا اور الحمدللہ اب بھی ہے۔ میں دوست کو نبی علیہ السلام کا سہارا دینے کے بعد ہمیشہ یہ نسخہ بھی بتاتا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، یہ تمہیں عذاب قبر سے بچا لے گی، اور ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ سورہ واقعہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونے دے گی اور سورہ ملک تمہیں بروز قیامت قہر الہی سے بچا لے گی۔ اب دیکھو کہ عذاب قبر سے تمہیں خود بچنا ہے، جبکہ عذاب آخرت سے بچنے کے لیے تمہارے پاس دو سفارشیں ہوں گی۔ میں یہ دعویٰ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم ہے کہ سورہ ملک بروز قیامت اللہ پاک سے اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ اے عظیم اللہ، اے رب کائنات، اس بندے کی بخشش فرما دے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ اب ظاہر ہے اللہ پاک اتنی مضبوط سفارش کو رد نہیں کریں گے اور اس شخص کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک ایک دعا عطا فرمائی جو قبول کی جانی تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے وہ دعا مانگ لی اور ان کی دعا قبول ہوئی، جبکہ میں نے اپنی دعا حشر کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے بچا رکھی ہے، یعنی قیامت کے دن نبی علیہ السلام رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھنے والے شخص کی بھی سفارش فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ احادیث تھیں جن کی بنا پر میں یہ دعویٰ کیا کرتا تھا۔ خیر، کچھ عرصہ اسی طرح چلتا رہا۔ وہ پریشان آتا، میں اسے تسلی دے کر بھیج دیتا اور تقریباً ہر ملاقات میں میرا بھائی بھی موجود ہوتا۔ کچھ عرصے بعد ایک دن میرے بھائی نے مجھے بڑے جذباتی انداز میں اپنا خواب سنایا اور کہنے لگا، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کس متعلق خواب دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا، تم جو عذاب قبر و حشر سے بچنے کی بات کرتے ہو اس متعلق دیکھا ہے۔ میں بھی بڑی دلچسپی سے اسے سننے لگا۔ اس نے اپنا خواب پورا بیان کرنا شروع کیا اور گویا ہوا کہ حشر کا میدان لگا ہوا تھا، سب لوگ پریشان پسینے میں شرابور تھے اور اپنا اپنا اعمال نامہ اٹھائے گھبرائے ہوئے تھے۔ اچانک ایک سفید ریش شخص آیا اور تمام لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگا، لوگو خوش ہو جاؤ، اب ہم بچ جائیں گے، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اتنے میں تمام لوگ سیدھے ہو گئے اور جھوم جھوم کر کہنے لگے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب سننے کے بعد میرے جسم پر جری سی نمودار ہوئی اور بے ساختہ زبان سے حمد الہی اور درود پاک برآمد ہوا۔ اس واقعے کے بعد جہاں میرا یقین مزید پختہ ہوا، وہیں میں نے روزانہ اس شفیق و شافعی پیغمبر پر 1000 بار درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ پیارے دوستو، آپ بھی اپنا شفاعت رسول پر ایمان پختہ کر لیجئے اور اس بیان کردہ نسخے کو لازماً اپنے اعمال میں شامل کر لیجئے۔
اللہ پاک پیغمبر خدا اور خلق خدا کے حقوق پورے کرنے کی مکمل کوشش کرے اور اپنے جنتی ہونے کا گمان پکا کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جیسا میری ذات سے گمان رکھو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو نسخہ بتا کر اجازت چاہتے ہیں۔ ہر نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت، اور روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔